انگوٹھی اور نگینے کے حوالے سے بنیادی طور پہ تو یہ سمجھ لیا جائے کہ انگوٹھی پہننا مرد کے لیے ایک نگ کی 4.5 ماشا سے کم، یہ مرد کے لیے جائز ہے۔ نگینہ بھی ایک ہو اور انگوٹھی بھی ایک، اور پھر اس میں نگینہ کوئی بھی استعمال کیا جا سکتا ہے، چاہے وہ یاقوت ہو، زمرد ہو یا فیروزہ ہو یا کیک ہو، کوئی بھی اس میں نگینہ استعمال کیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی شرعاً کوئی قباحت نہیں ہے۔ دوسری چیز یہ کہ اس کائنات کے ہر معاملے کا جو فاعل حقیقی ہے اور مؤثر حقیقی ہے، مسبب الاسباب و اللہ رب العالمین ہے، اس کی مرضی، اس کی مشیت، اس کی منشاء کے مطابق فاعل حقیقی جو ہے، یعنی اس سارا جو یہ توہمات کا موضوع ہے نا، تو ان ساری چیزوں کو رد کرنے والا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقہ بیان فرمایا نا کہ ان ساری چیزوں سے جان چھڑانے کے لیے عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اللہ رب العالمین پر توکل ہو، اعتماد و بھروسہ ہو کہ اس کے بغیر چاہے اس کائنات کا کوئی بھی معاملہ اور کوئی بھی فیصلہ نہیں ہو سکتا۔ تو اس کائنات کے تمام تر معاملات کا فاعل حقیقی وہی ہے، اس کی مرضی کے بغیر اس کائنات کا ایک پتہ تک حرکت نہیں کر سکتا۔ اب پتھروں کے حوالے سے کہ کیا اس میں کوئی ایسے اثرات ہوتے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پتھر استعمال فرمایا۔ صحیح مسلم شریف کی حدیث ہے کہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حبشی نگینہ استعمال فرماتے تھے، تو حضور سے یہ ثابت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہنا کرتے تھے، لیکن اس طور پہ پہننا کہ اس کے پہننے سے کوئی اثرات ہوں گے، تقدیر میں کوئی فرق آ جائے گا اور بگڑی ہوئی بن جائے گی یا اس طرح کے کوئی معاملات ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں بتانے والا کون ہوتا ہے؟ جو 150 روپے میں بیچ رہا ہوتا ہے۔ یعنی اگر اس سے کوئی ہمارے معاملات میں تقدیر میں کوئی فرق آنے والا ہوتا تو وہ سب سے پہلے تو خود اچھے جو پتھر ہیں وہ استعمال کر گئے اور اپنی تقدیر بنا لیتا، اپنے معاملات کو سدھار لیتا، اور پھر اس کے بعد وہ ساری چیزیں ہمیں وہ بلکہ وہ کسی کو دیتا ہی نہیں۔ اگر وہ پتھر اتنے ہی حالات اور معاملات کو اور ہماری جو کیفیات ہے اس کو سدھارنے کا باعث بنتے ہیں تو پھر کوئی ایسا پتھر ہمیں ملتا ہی نہیں کہ جو ہمارے استعمال کے لیے۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بعض جگہوں پہ، جس طرح اس حدیث مبارکہ سے متعلق حضرت ملا علی قاری نے مرکات میں کلام فرمایا، آپ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عقیق کے حوالے سے حضور کا ایک فرمان موجود ہے کہ یہ پہنو مبارک پتھر ہے یہ، لیکن مبارک اس طور پر کہ اللہ رب العالمین چاہے تو اس پتھر کے ذریعے یا کائنات کی کسی بھی چیز کے ذریعے اپنے جو الطاف و عنایات کا سلسلہ ہے وہ ظاہر فرما سکتا ہے۔ جس طرح قرآن کریم میں پتھروں کے حوالے سے فرمایا گیا کہ بعض پتھر ایسے ہیں کہ ان سے چشمے نکلتے ہیں، بعض پتھر وہ ہیں کہ جو اللہ کے خوف کی وجہ سے گر پڑتے ہیں، یہبط من خشیت اللہ، کہ اللہ رب العالمین کے خوف کی وجہ سے وہ گر پڑتے ہیں۔ پھر اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجر اسود سے متعلق فرمایا کہ اس کی آنکھیں بھی ہیں، اس کے کان بھی ہیں، یہ دیکھتا ہے، یہ سنتا ہے، اور کل اللہ کی بارگاہ میں یہ گواہی دے گا۔ جو اس کے تقدس کے لیے، اس کے ادب و احترام کے لیے آتے ہیں تو فرمایا کہ اللہ کی بارگاہ میں ان کی بخشش کے لیے گواہی دے گا۔ تو یہ بھی پتھر ہے اور ہماری بخشش کے لیے اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں یہ ایک فائدہ دے گا۔ تو اس طور پر کہ سارا جو خیر و شر کا معاملہ ہے وہ اللہ کی طرف سے، اللہ جس پر کوئی بھی چیز ظاہر فرمانا چاہے، جس چیز کے ذریعے ظاہر فرمانا چاہے یا جس چیز کے ذریعے کسی کو فائدہ عطا فرمانا چاہیے، اس کی مرضی اور مشیت ہے۔ فی نفسی کسی چیز میں، اس کائنات کی کسی بھی چیز میں، چاہے وہ پتھر ہوں، حیوانات ہوں، نباتات، جمادات وغیرہ ہوں، اس میں کوئی خاصیت نہیں ہے جب تک اللہ رب العالمین اپنا کوئی بھی جو ایک فیصلہ ہے، فائدہ ہے یا نقصان ہے، اس کو ظاہر نہ فرمانا چاہے۔ ٹھیک، بہت اچھی بات۔